یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کی ایک شام کا۔ ایک بڑا سلطان اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن ہے۔ اس کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی ہے جو خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی ہے لیکن خوف سے اس کا جسم کانپ رہا ہے۔ آخر اس نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ اس کے سامنے اس وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد فتح کیا تھا، حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی۔ پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکا۔ اس نے کہا، اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو بہت سی دولت دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر دیا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکے، کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ لگانے کی ناپاک جسارت کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کی بیٹی جس سلطان سے اعزاز مانگنے آئی تھی وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس کا نام تھا صلاح الدین یوسف، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں امتیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کون تھا۔ ہم آج آپ کو تاریخ کے اسی ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی دکھا رہے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کیجئے، تاکہ آپ بھی تاریخی شخص کی مستند بایوگرافی دیکھ سکیں اور جان سکیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جس طرح آزاد شہر ایک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، انہیں اپنی سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ پیدائش حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چاچا اسد الدین نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت میں بھی وہ اپنے بھتیجے کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے، جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر میں فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطینیوں کی کئی علاقوں پر صلیبیوں کی کنٹرول تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے شام کے بیشتر علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کے حالات یہ تھے کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ، جو کہ اپنے چاچا کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا۔ وہ خود نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کے گورنر کی حیثیت سے مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل اور سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کے گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے زندگی گزار لیتے، لیکن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ نور الدین زنگی کا بیٹا الصالح کم عمر تھا۔ سائسی درباریوں نے زنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کے سائسی عمرہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سائسی عمرہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس کی نہ بن سکی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جلدی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حکمران بن گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سخی بہادر تو تھے ہی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی تعریف بھی کرتے تھے اور موقع ملنے پر پرانی دشمنیاں بلا کر پرانے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیتے تھے۔ اور سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے وہ شخص ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ باطنیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو شام کے قلعے مصاف کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ فدائی حشیش عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں شاشن بھی کہا جاتا تھا، اور یہ اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے۔ پھر ایک دن ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سابقہ عمرہ سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ سازشوں پہ اتر آئے تھے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے قاتلوں کے ذریعے سلطان کو قتل کروا دے۔ شیخ سنان مان گیا اور قاتل سلطان کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے۔ پھر ایک خونی کھیل شروع ہوا۔
پہلے قاتلوں کا ایک گروپ آیا جو ناکام رہا اور مارا گیا. پھر ایک قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے سر پر چھری سے حملہ کر دیا. سلطان کے سر پر پگڑی تھی لیکن پگڑی کے نیچے لوہے کا ہیلمٹ بھی تھا. چھری کا وار ناکام رہا. سلطان کے محافظوں نے قاتل کو قتل کر دیا. ایک قتل ہوا تو دوسرا آ گیا. جب وہ مارا گیا تو پھر تیسرا آ گیا, وہ بھی مارا گیا. اب سلطان سمجھ چکے تھے جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا ان کی زندگی پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی. چنانچہ وہ ایک بہت بڑی فوج لے کر نکلے. انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا جہاں شیخ سنان موجود تھا, لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی. پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ پیش ہوا جس نے سارے معاملے کا رخ ہی تبدیل کر دیا. ہوا یوں کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہا تھا کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے سب چراغ بجھ چکے ہیں اور خیمے میں کوئی اور بھی موجود تھا. سلطان نے محافظوں کو آواز دی. وہ دوڑتے ہوئے آئے. جب چراغ دوبارہ جلائے تو سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا. سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا ہوا تھا. اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پہ لکھا تھا, بادشاہ سلامت, آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں, ذرا ہوش میں آئیے. سلطان بہت حیران ہوئے. ان کے حکم پر محافظوں نے خیمے کے ارد گرد جائزہ لیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشانات کچھ دور تک دکھائی دیے, لیکن کوئی پکڑا نہیں جا سکا. سلطان اپنے دشمنوں کی دیدہ دلیری اور حیرت انگیز جنگی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے. انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا. ایسا پکا دوست بنایا کہ وہ شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں سے لڑتا رہا. تاہم بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا. یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کے سخت معاشرے سے خوفزدہ ہو کر شیخ سنان نے خود رحم کی درخواست کی تھی. قصہ کچھ بھی ہو, بہرحال سلطان نے اپنے بدترین دوست کو بھی اپنا احتیاطی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے لیے سائنسی عمرہ یا شیخ سنان نہیں تھا, بلکہ فلسطین کے صلیبی سلطنت تھی جو سب سے بڑا چیلنج تھا. صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا. ان کی حکومت کو 1 صدی ہونے کو آئی تھی, لیکن وہ علاقے کے باقی سلطانوں کے ساتھ امن سے رہنے کو تیار نہیں تھے. سلطان نے ان سے صلح کی کئی بار کوشش کی کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے. وہ تو آپس میں لڑنے والے مسلمان سلطانوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے. سلطان کو صلیبی اور مسلمان حکمران دونوں سے ہی جنگیں لڑنی پڑی, لیکن حقیقت میں وہ دونوں سے ہی امن معاہدہ کرنا چاہتے تھے. ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں سے صلح کے معاہدے کیے تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی ایک کانفرنس بھی منعقد کروائی. اس کانفرنس میں طے پایا کہ یہ حکمران اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. ان معاہدوں سے سلطان کو اطمینان ہو گیا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے. خاص طور پر موصل کے حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے. سلطان نے موصل کے حکمرانوں کو سازش کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا. آخر موصل کے حکمران نے بھی سلطان سے ایک معاہدے کے تحت امن قائم کر لیا. تاہم صلیبی بھی اپنی طاقت کے زوم میں سلطان کے ساتھ مستقل صلح نہیں چاہتے تھے. 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا. شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے بھی فتح کر لیے, لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنی پڑی. چنانچہ جب وہ فلسطین کے شہر رام اللہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی. صلیبی نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ پہ اچانک حملہ کر دیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی, لیکن اصل سلطان تو وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے. اس جنگ کے بارے میں سلطان نے خود دمشق میں اپنے بھائی توران شاہ کو خط لکھا. سلطان نے لکھا کہ ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں, خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا ہے جو بچا لیا. سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا. وہ یوں کہ رام اللہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد صلیبی یہ سمجھ گئے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے, اس لیے بیت المقدس کے صلیبی حکمران بولڈ ون فورڈ نے دمشق پر چڑھائی کر دی. لیکن وہ غلطی پر تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا. لیکن ورفورڈ کے حملے کے جواب میں اب وہ اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے. 10 جون 1179 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کے ایک زبردست تقریر کی. انہوں نے کہا, مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں. آگے بڑھو اور دشمنوں کو بتا دو کہ مسلمان پیٹھ پر نہیں سینے پر زخم کھاتے ہیں. چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کے وفاداروں نے بولڈ ون فورڈ کی فوج کو زبردست شکست دی. شکست کے بعد بولڈ ون فورڈ نے صلح کی درخواست کی. سلطان چاہتے تو دشمن کو شکست اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اسی وقت دشمنوں سے چھین سکتے تھے.
وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن صلح کے معاہدے کو توڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے رحم سے کام لیا اور ایک بار پھر اب سے صلح کر لی۔ یہ صلح ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی کیونکہ یہ صلح آخری صلح تھی۔ صلح کے بعد چند سال تو سکون سے گزرے، لیکن بارڈبورن فورٹ 1185 تک زندہ رہا اور صلح کے معاہدے پر بھی عمل کرتا رہا، لیکن کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، جس کے بعد بیت المقدس کے صلیبی سلطنت بھی امراؤ کی سازش کا شکار ہونے لگے۔ اس دوران بیت المقدس میں گایا ریزیڈنس کی حکومت آ گئی جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس کے دور میں صلیبی نے مسلمانوں کے خلاف پھر کاروائیاں شروع کر دی۔ ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سردار اس حد تک چلا گیا کہ اس نے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے ایلف ساحلی علاقوں پر حملے بھی کرائے، لیکن سلطان کے بحری جنگی جہازوں نے رینالڈ کے بحری جہازوں کو تباہ کر کے یہ ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا، لیکن رینالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمان قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹا گیا۔ رینالڈ نے ایک ایسے قافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ قافلے کو تو لوٹ لیا گیا لیکن سلطان کی بہن کسی نہ کسی طرح دشمنوں سے بچ کر سلطان کے خیمے میں پہنچی اور قافلے پر بیتنے والے ظلم کا حال بیان کیا۔ قافلوں پر ظلم کا حال سن کر وہ اپنی بہن کی بے عزتی پر غیرت مند بھائی کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ رونالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے گا۔ بہرحال اب سلطان نے اپنے تمام احتیاطیوں اور گورنروں کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ وہ فوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچے کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا تھا۔ چنانچہ مصر اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک سے بڑی تعداد میں فوج دمشق پہنچی۔ سلطان نے فوج جمع کی اور صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر کبریا کا محاصرہ کر لیا۔ جواب میں رینالڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ رینالڈ گایا ویزائنس کا گہرا دوست بھی تھا، اس لیے گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کا معاہدہ توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر صلیبی قبضے کے بعد صلیبیوں نے اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں جمع گئی تھی۔ فوج نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سلطان نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حتین کا علاقہ چن لیا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے، زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس ٹھہر گئی، جبکہ صلیبی فوج کے سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر کا کہنا تھا کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے نے ان کی ایک بات نہ مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کے اس یقین کی وجہ تھی صلیب اعظم یا ٹرو کراس۔ جی ہاں، صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اسی اصل صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیب اعظم کو 20 بار میدان میں لے کے گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ صلیب اعظم کی موجودگی میں یہ جنگ بھی وہی جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی گرمی اور پیاس کی شدت سے بے حال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطانی فوجیوں نے صلیبیوں کے کیمپ میں گھس کر گھوڑوں کی گھاس کو آگ لگا دی۔ صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی نہیں تھا، جبکہ آگ کی تپش کی وجہ سے ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور دھوئیں کی وجہ سے وہ رات بھر سو نہیں سکے۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے زہریلی تیر کی بارش کر کے سینکڑوں صلیبی گھڑ سواروں کو ہلاک کر دیا۔ پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کو زیادہ تر سپاہی بغیر لڑائی کے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ جو باقی بچے تھے ان میں مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے مارے گئے یا پکڑے گئے۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ رینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بن گئے۔ صلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا، لیکن رینالڈ کو بدعہدی کی بھرپور سزا دی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دیتے ہوئے کہا کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑے شہر کے حکمران تو پہلے ہی ان کی قید میں تھا۔ انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا۔
لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا 1 ہفتے سے زیادہ عرصے تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کے گولوں سے بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیا۔ صلیبی لشکروں کو خوف تھا کہ مسلمان شہر پر قابض ہوں گے تو کہیں ان کی بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لے، چنانچہ انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا، اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم دلی سے ہی دیا۔ حالانکہ بیت المقدس وہی شہر تھا جہاں 88 برس پہلے جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے انسان تھے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح فتح بیت المقدس نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کر لے، جو ایسا نہیں کر سکتا اسے غلام بنا لیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے۔ مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہیرے جواہرات سے لدے صندوق بھی سلطانی فوج کے سامنے لے کر چلا گیا، لیکن اتنی دولت لے جانے والے اپنے پیچھے غریب صلیبیوں کو چھوڑ گئے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ صلیبی خوفزدہ تھے کہ سلطان کی فوج انہیں غلام بنا لے گی، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں تھا بلکہ انہوں نے غریب صلیبیوں کو بھی مفت آزادی بخشی۔ کچھ صلیبی تو سلطان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں ٹھہر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی رحم دلی اور حسن سلوک کا ویسٹ بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا مکمل کنٹرول ہو گیا، یعنی بیت المقدس 88 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ سلطان نے گائے کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کے ساتھ مل کر ساحلی شہر عکا کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھوں سے نکلنے پر سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا تھا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس لگا دیا گیا تاکہ پیسے جمع کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو سلطان کے ساتھ لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور بیچ کر پیسے فوج کی مدد کے لیے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ، جسے شیر دل بھی کہا جاتا ہے، وہ فرانس اور جرمنی کی فوج کے ساتھ عکا پہنچ گیا۔ رچرڈ نے صلیبی لشکر کی کمان سنبھال لی تھی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی بری طرح بیمار ہو گئے، جس وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کو نقصان پہنچنے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کو رحم و کرم پر چھوڑ کے چلے جائیں۔ اسی دوران رچرڈ نے عکا پر حملہ کر دیا، جبکہ بیمار سلطان عکا والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ عکا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے رچرڈ کو پیشکش کی کہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو صلیبیوں کو صلیب اعظم انہیں لوٹا دی جائے گی۔ وہ رچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان دینے کو بھی تیار تھا۔ تاوان کی رقم طے پہ آ گئی تھی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بھیج دی، لیکن رچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دی۔ اس نے بہانہ بنایا کہ تاوان کے حوالے سے کچھ بڑے صلیبی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ رچرڈ کچھ عرصے تک تو بات چیت کرتا رہے، لیکن وہ جوشیلا اور جلد باز نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین تھا، چنانچہ وہ زیادہ دیر تک بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کر دیا۔ سلطان کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے صلیب اعظم دمشق بھیج دی، جو پھر کبھی صلیبیوں کو نہیں مل سکی اور تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی۔ آج بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ صلیب کہاں ہے۔ رچرڈ نے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی علاقے پر قبضے کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے پیچھے ہٹ کر بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ رچرڈ بیت المقدس تک پہنچ گیا، مگر اسے فتح کرنے کی اس میں طاقت نہیں تھی۔ وہ جافا لوٹ گیا۔ سلطان نے جافا کی طرف پیش قدمی کی اور اس موقع پر دونوں فوجوں میں پھر شدید لڑائی ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس دوران رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لیے شربت اور دعائیں بھیجی۔ وہ خود بھی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ رچرڈ کو اب اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی۔ اسے یہ بھی خبریں موصول ہو رہی تھی کہ انگلینڈ میں اس کے بھائی جان نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے، چنانچہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی۔ صلح کے تحت جافا اور عکا سمیت کچھ ساحلی علاقے صلیبیوں کے قبضے میں رہے۔ انہیں بیت المقدس میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یوں یہ لڑائی ختم ہو گئی۔ رچرڈ انگلینڈ واپس چلا گیا۔ رچرڈ اور سلطان ایوبی کی 3 سالہ جنگ ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کے واپسی کے بعد سلطان بے فکر ہو کر گھر لوٹ سکتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ دمشق پہنچے، لیکن ان کے دل میں ایک خلش تھی۔ سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اب تک حج پر نہیں جا سکے تھے۔ جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر چکا تھا۔
سلطان بہت روئے، اور جب حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آیا تو سلطان ان کے استقبال کے لیے بہت دور تک گئے، ایک ایک حاجی کو گلے لگا کر ملے اور روتے رہے۔ واپسی پر انہیں بخار ہو گیا، شاید انہیں سردی لگ گئی تھی، وہ اس طرح بیمار ہوئے کہ کبھی کوئی ہوش نہ رہا۔ حالات یہ تھے کہ حافظ قرآن ان کے سرانے بیٹھے مسلسل تلاوت کرتے رہے، جبکہ دمشق کے شہری روز ان کے خیریت دریافت کرنے گھر کے دروازے کے باہر جمع ہوتے۔ 4 مارچ 1993 کو سلطان نے صبح صبح آنکھ کھولی، تلاوت سن کر مسکرائے، پھر ان کے لب ہلے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہر کے لوگوں کو سلطان کی وفات کا علم ہو تو گھروں سے باہر نکل آئے اور داڑیں مار مار کر رونے لگے۔ سلطان کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنی زندگی میں ہمیشہ دشمنوں سے سلوک کیا کرتے تھے اور انتہائی مجبوری کے عالم میں کبھی تلوار اٹھاتے تھے، لیکن مغرب میں کچھ لوگوں نے فلسطین پر مسلمانوں کی کنٹرول کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور اسے انا کا مسئلہ بنا لی۔